اللہ خود داتا صاحب اپنی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں میں دریائے راوی سے گزر رہا تھا. یہ ایک اور جگہ آپ کی سیرت میں لکھا ہے، یہ کشف المعجوب میں نہیں ہے. راوی سے گزر رہے تھے تو داتا صاحب نے اکثر ٹینڈ کرا کے رکھتے تھے. کئی بزرگ ہیں جو سر پہ بال نہیں رکھتے، ٹینڈ کرائی ہوئی تھی تو کشتی میں گزر رہے تھے تو سامنے سے کچھ نوجوان بھی کشتی میں آ رہے تو آپ نے نا سر سے کپڑا اٹھایا. تو جب سر پہ کھجلی کر رہے تھے نا، یہ واقعہ اور بزرگوں کے بارے میں بھی کتابوں میں آتا ہے، داتا صاحب کے بارے میں بھی آتا ہے. سر پہ جب کھجلی کی نا تو بچوں نے ٹینڈ دیکھی تو ایک کہنے لگا ذرا دیکھو بابے کا سر کیسے چمک رہا ہے. ایک نے مذاق کی اور باقی ہنسنے لگے، پھپتیاں کسنے لگے. یہ اچھی بات نہیں ہوتی، یہ بزرگوں کے بارے میں یہ رویہ اللہ کو ناپسند ہے. اب وہ مذاق اڑا رہے ہیں تو داتا صاحب کے ساتھ مرید تھے جلال میں، کہنے لگے حضور بد دعا کریں ان کے ذہن نہ لائے کہ یہ کوئی طریقہ ہے. داتا صاحب کہنے لگے کر دوں کہ حضور کر دیں. مرید کہتے ہیں داتا صاحب نے ہاتھ اٹھائے تو ہمارا خیال تھا اب یہ ڈوب کے مر جائیں گے. تو داتا صاحب نے ہاتھ اٹھا کے پتہ کیا فرمایا، کہا اے اللہ یہ جس طرح اب ہنس رہے ہیں نا انہیں ہمیشہ ہنستا ہی رکھنا. اللہ ان بچوں کو ہمیشہ ہنستا ہی رکھنا، یہ بیچارے کبھی روئے نہیں، ان کو ہنستا ہی رکھنا. اللہ اکبر. یہ دعا مانگتے مانگتے نا کنارہ آ گیا. داتا صاحب نے کنارے پہ اترے تو وہ نوجوان بھی پیچھے آ گئے، آ کے آپ کے پیروں میں بیٹھے معافی مانگنے لگے. کہنے لگے حضور معاف کر دیں. فرمایا ایک شرط ہے. وہ کون سی؟ فرمایا روز پڑھنے آیا کرو گے. میں کہا حضور آیا کریں گے. شیخ آپ کے خلیفہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ عجیب ہے میں ان کے ڈوبنے کی دعا کرا رہا تھا اور منظر یہ بنا کہ انہوں نے توبہ کر لی، داتا صاحب سے پڑھنے لگے، کوئی شیخ الحدیث بن گیا، کوئی شیخ القرآن بن گیا، بہت بڑا درویش بن گیا. کہتے میں ہمیشہ سوچا کرتا تھا کہ میں چاہتا تھا ڈوب جائیں، پر وہ ایسے تیرنے لگے ہیں کہ کئی اوروں کو تیرانے کی سہولت اللہ نے انہیں عطا کر دی، آسانی دے دی ہے. اوروں کو بھی بہت ساروں کو وہ لے کے اوپر کی طرف اٹھا کریں گے. داتا گنج بخش علی اجمیری کہتے ہیں اللہ کی مخلوق سے بندہ مل جائے تو اسے شیشے میں نہ اتار. ہم لوگ نا اب سامنے والے کو شیشے میں اتارنے کی کوشش، اور نہ بھائی اب دنیا بڑی تیز ہے، تو جس کو شیشے میں اتارے گا نا وہ بھی تجھ سے تیز ہے، وہ تجھے شیشی میں اتار لے گا. اس لیے مہربانی کریں آپ ان چکروں سے نکلیں. وہ کسی نے کہا تھا امام غزالی سے کہ مخلص دوست مجھے کیسا پتہ چلے گا کتنے ہیں؟ آپ فرمانے لگے اپنے دل سے پوچھ، جتنوں کے ساتھ تو مخلص ہے اتنے تیرے ساتھ بھی مخلص ہیں، اور اگر تو داؤ لگا رہا ہے دنیا کو تو پھر دنیا تجھ سے تیز ہے. پھر کوئی کسی چکر میں آنے والا بالکل نہیں. اس لیے کوشش کریں ہمیشہ. ایک حدیث پاک نہ پڑھ دوں، یہ بھی داتا صاحب نے لکھی، بہت ساری کتابوں میں ہے پر داتا صاحب نے بھی لکھی ہے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جنت میں کثرت بھولے بھالے لوگوں کی ہوگی. جنت میں کثرت بھولے بھالے لوگ جنت میں، وہ جو آسمان پہ تارا لگا بھی آتے ہیں پھر شام کو دوبارہ لے بھی آتے ہیں. وہ تیز بڑے ہیں پر رہ ہمیشہ پیچھے جاتے ہیں. وہ جو سادے ہیں جو چکروں میں نہیں پڑتے. اب یقین کریں اب تو نا لوگوں سے مل کے کئی دفعہ گھٹن ہونے لگتی ہے، بعض لوگوں سے ملاقات کر طبیعت لگتی نہیں زیادہ تر، اس لیے کہ محسوس ہوتا ہے کہانیاں گاڑ رہے ہیں، قصوں کی دنیا کے لوگ. یہ وہ بعد میں وزن نہیں، وہ سرور نہیں. اور بعض لوگ آتے ہیں کچھ کہتے بھی نہیں لیکن ان کے لب و لہجے میں اتنی مٹھاس ہوتی ہے کہ دل کرتا ہے کبھی یہ دوبارہ بھی آیا کرے، کبھی آئے، کبھی پھر ملے. تو معاشرے کو حسن دیں، معاشرے کے اندر کوفت نہ پیدا کریں. بات چونکہ وقت تھوڑا رہ گیا، داتا علی اجمیری کہتے ہیں اللہ کی مخلوق سے پیار کر، اللہ تجھ سے راضی ہوگا. آپ نے دلیل کے طور پہ بنی اسرائیل کا ایک واقعہ لکھا. آپ فرماتے ہیں بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا جو پہاڑ کی چوٹی پہ عبادت کرتا تھا. لوگ اوپر چڑھ کے ملنے کے لیے آتے تھے. رستے میں ایک ڈھلان تھی، لوگ اس پر چڑھتے تو پاؤں پھسل جاتے، بہت سارے لوگ گر جاتے. ایک دن وہ شخص کہنے لگا اللہ اگر تو اسے نہ بناتا تو کیا ہوتا، ایسے بیکار بنا دی. رب ناراض ہو گیا. اس وقت کے پیغمبر علیہ السلام کو وہی فرمائی سے کہو تو میری تخلیق پہ اعتراض کرتا ہے، جا میں نے تیرا نام ولیوں کی صف سے کاٹ کے نافرمانوں کی صف میں لکھ دیا. وہ نبی اس امت کے علیہ السلام تشریف لائے اور آ کے اسے کہا کہ رب کریم نے تیرا نام کاٹ کے نا ولیوں کی لسٹ سے نافرمانوں کی لسٹ میں لکھا ہے. کہنے لگا حضور اللہ نے خود لکھا ہے؟ کہا ہاں. وہ سجدے میں گر گئے، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے. پیغمبر فرمانے لگے یہ کیا کر رہے ہو؟ عرض کی حضور آپ نے کہا نا اللہ نے میرا نام لیا، میں کہاں اور میرا رب کہاں؟ اس نے میرا نام لیا ہے. حضور میں تو اپنے آپ کو کسی کھاتے میں نہیں سمجھتا تھا. اچھا اگر مالک نے اب مجھے نافرمان فرما دیا ہے اور میری غلطی سے فرمایا ہے دوزخ میں تو میں جاؤں گا. حضور آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ کے ذریعے ایک التجا ہے مالک کے حضور، رب کریم سے عرض کیجئے گا کہ اب مجھے دوزخ میں تو پھینکنا ہی ہے،
تو میرا وجود اتنا بڑا کر دے، اتنا بڑا کر دے کہ میں اکیلا جہنم میں آ جاؤں۔ میرا دل نہیں کرتا اللہ کا کوئی اور بندہ دوزخ میں جائے۔ میں چاہتا ہوں اتنے پیارے پیارے مخلوق پیدا کیے اس نے، کوئی جلے نہ، کوئی دوزخ میں جلے نہ۔ مجھے بڑا کر کے نہ اکیلا بھر دے میرے وجود کو، میں اکیلا جلوں گا۔ عرض کرے رب کی بارگاہ میں، وہ پیغمبر وہی کھڑے تھے، وہی آئی، اے میرے نبی سے کہہ دو تو میرے بندوں سے پیار کرتا ہے تو میں تجھ سے پیار نہ کروں؟ جا، میں نے تجھے معاف بھی کیا، تیرے لیے جنت کا فیصلہ بھی کیا، اور قیامت میں جس جس کی تو سفارش کرے گا میں ان سب کو بھی جنت عطا کر دوں گا۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں اگر تو آسانی چاہتا ہے کہ اللہ جلدی راضی ہو تو کسی کا بھلا کرنے کی کوشش کر، کسی کو نفع دینے کی کوشش کر کہ اللہ کی مخلوق سے کوئی پیار ہو جائے، کسی کو تسلی دے، کسی سے محبت کر، کسی کے ساتھ تو خیر والا معاملہ کر، رب کریم تیرے لیے آسانیاں کرے گا۔ سالوں بیت گئے، میں نے کہا 1000 سال ہو گئے ان کے وصال کو، کم و بیش کتنے جی؟ 200-300 سال کے بعد لوگ بھول جاتے ہیں۔ بہت سارے ایسے درباروں پہ جانے کا موقع ملا کہ لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں بزرگ کون تھے، لیکن یہاں مزار ہے۔ 1000 سال بیت گئے، 1000 سال۔ وہ جب یہاں برطانیہ حکومت کرتا تھا، انگریز کی حکومت تھی ہندوستان میں، تو لارڈز آف برطانیہ کہا کرتا تھا کہ یہ عجیب، میں نے داتا صاحب کی قبر دیکھی ہے تو قبر پر لوگوں کے دلوں پہ حکومت کرتی ہے تو یہ قبر پر اس کا سکہ چلتا ہے۔ جو لوگ نہیں بھی نہ مانتے مزارات کی حاضری، ان کو بھی کبھی نہ کبھی آنا پڑ جاتا ہے۔ یہاں کی حاضری اتنی ضروری ہے کہ ان کو بھی کبھی نہ کبھی حاضری دینی پڑ جاتی ہے۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے خدمات کی، کوئی زمین نہیں داتا صاحب کی، کوئی شخص نہیں بتا سکتا کہ اتنے مربع تھے، کوئی نہیں بتا سکتا کہ داتا علی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اتنے بڑے مکان میں رہتے تھے۔ ایک مسجد بنائی ساری زندگی۔ ایک دفعہ ایک صاحب مجھے کہنے لگے جی وہاں لوگ بڑا سجدے کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، فلاں کرتے ہیں، طالب علمی کا زمانہ تھا۔ میں انہیں اسے کہا چل یار چلتے ہیں، آج حاضری دے، یہ پتہ تو کریں۔ اتفاق کی بات کہ ہم جمعے والے دن گئے، عصر کی نماز تھی۔ داتا صاحب کی مسجد میں نا پہلی صف سے لے کر تو باہر تک گیٹ تک رش ہوتا ہے جمعے والے دن، دیکھے کبھی آپ نے؟ پھر نماز کے بعد جب ہم وہاں بیٹھے نا تو چاروں طرف پھٹیاں لگی ہوئی ہیں، لوگ قرآن پاک پڑھتے ہیں۔ اگر کوئی ایک آدمی ہزاروں میں سے غلط کام کرے بھی تو وہ داتا صاحب نے تو نہیں نہ کہا اسے۔ میں کہتا ہوں تمہیں وہاں جاہل بندے تو نظر آتے ہیں، تو جو وہاں سارا دن قرآن پڑھا جاتا ہے وہ نہیں نظر آتا، جو وہاں حدیث پاک کا درس ہوتا ہے وہ نہیں دکھائی دیتا، وہ جہاں ہزاروں مزدور جو لاہور کے کوئی کہیں مزدوری کرتا ہے، کہیں مزدوری کرتا ہے، روٹی اسے داتا صاحب کے آستانے سے مل جاتی ہے، اور وہاں بیٹھ کے لوگ اپنا گزارا کر لیتے ہیں۔ یہ تمہیں کیف نہیں نظر آتا؟ یہ رنگ نہیں تمہیں دکھائی دیتا؟ او بھائی، وہاں ہر جمعے ہزاروں لوگ اللہ کے حضور جھکتے ہیں، کوئی ایک آدھ آدمی غلط کام کرتا تمہیں دکھائی دیتا ہے تو اس کو بنیاد بنا لیتے ہو۔ ہم جس دن گئے نا اس بندے کو تو ہم بیٹھے رہے مغرب تک، پر ایک بندہ بھی سجدہ کرنے والا نہیں ملا۔ میں نے کہا تو کہتا تھا لوگ قبر کو سجدہ کرتے ہیں، یہ تو سارے اللہ کو کر رہے ہیں، یہ تو سارے قرآن شریف پڑھ رہے ہیں، تو دعاؤں میں لگے ہوئے۔ داتا صاحب کے مزار کے ساتھ جو مسجد ہے آج بھی اس میں ہزاروں لوگ اعتکاف کرتے ہیں، جگہ نہیں ملتی اعتکاف بیٹھنے۔ بھائی کیا بات کرتے، وہ تو دنیا سے چلے بھی گئے تو پھر بھی لوگوں کو اپنے مزار پر نمازیں ہی پڑھوا رہے ہیں، قرآن ہی پڑھوا رہے ہیں، جمعے ہی ہو رہے ہیں، درس داتا صاحب کے مزار پر مدرسہ قائم ہے، جامعہ اجمیریہ، درس نظامی کی کلاسیں لگتی ہیں، کتابیں چھپتی ہیں، دین کا کام ہوتا ہے، وہاں ایک پورا انسٹیٹیوٹ قائم ہے۔ مہربانی فرمائیں اب تعصب کی اینک اتار دیں، فرقہ واریت کا ذوق چھوڑ دیں، صحیح کو صحیح کہنا سیکھیں، اصل کو اصل کہنا سیکھیں، اور اہل حق سے بھی میری گزارش ہے ان کی تعلیمات کو سمجھیں، میلوں ٹھولوں سے، غیر شرعی باتوں سے بچیں، اللہ ان کے درجات بلند کرے۔ یاد ہوتے تھے نا، ان کی تربیت اس طرح ہوتی تھی کہ جس طرح کسی نے گھول کے پلا دیا۔ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کال کے بھی وارث تھے اور حضور کے حال کے بھی وارث تھے۔ حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کا مرید حاضر خدمت ہوا اور اس کے لفظوں میں، جملوں میں بڑی تلخی، کہنے لگا حضور بڑی ہو گئی درویشی اور بڑا ہو گیا درگزر، اب جو میرے رستے میں کانٹے بچھائے گا میں بھی اس کے رستے میں بچھاؤں گا۔ اب معافی بھول جائیں لوگ کہ کسی کو معافی ملے گی، اب جو اینٹ پھینکے گا پتھر میں جواب ملے گا، اب دیکھنا ایک کی 10 سننی پڑیں گی، گنبد کی صدا ہے، جیسی کوئی کہے گا ویسی سنے گا۔ خواجہ نظام الدین صاحب کے سامنے بڑی تلخی کر رہا ہے تو خواجہ صاحب نے تھپکی دی، پھر ماتھا چوما، پھر 2-3 کھجوریں کھلائیں، فرمانے لگے پتر آدھے رستے پہ تو نے کانٹے بچھا دیے، آدھے پہ اس نے بچھا دیے، تو سڑک تو ساری کانٹوں سے بھر گئی، تو تم دونوں کی لڑائی میں کئی راہگیروں کے بھی پیر زخمی ہو جائیں گے، تو یار یہ طریقہ ٹھیک تو نہیں نا۔ اچا نام رکھایا جس نے وہ چولہے وچ سڑیا، نیواں ہو کے لنگ محمد لنگ جاویں گاڑیا۔
تو یہ تو نے کیا مطلب کہ میں نے بھی کانٹے بچھانے ہیں؟ تو سن میرا پتر، تو نظام الدین کا مرید ہے، تیری ڈیوٹی کانٹے بچھانے کی نہیں، تیری اٹھانے کی۔ اور سن، کانٹے اٹھاتے اٹھاتے کبھی ہاتھ زخمی ہو جاتے ہیں، کبھی خون نکل آتا ہے، کبھی کبھی نا وہ چبھ جاتے ہیں اور پتہ بھی نہیں چلتا ماس میں کب گھس گئے گوشت میں اور کب تکلیف شروع کر دی۔ پتر گھبرانا نا۔ وہ شخص کہتا ہے حضرت تو پردہ کر گئے، زمانہ بیت گیا، بال کالے تھے سفید ہو گئے، کمر سیدھی تھی ٹیڑھی ہو گئے۔ لوگ کہنے لگے بابا کبھی غصہ نہیں آیا؟ کہ نہیں آتا، اس لیے کہ جانے والا کہہ گیا تھا کانٹا بچھانا نہیں کانٹا اٹھانا ہے، تو بس ہم نے وفا کر کے گزار دی، آئے نہیں کبھی غصہ۔ اب ہمارے ہاں علم سیکھنے کے لیے لوگ، فیض سیکھنے کے لیے کچھ لوگوں کی صحبت بھی اختیار کرتے ہیں، سنگت بھی اٹھاتے ہیں، اور لوگ جب جاتے ہیں پیری مریدی کے سلسلے میں تو بعض اوقات یہ سوچتے ہیں کہ کوئی رش زیادہ ہو، بعض اوقات خیال ہوتا ہے گدی بہت بڑی ہو، بعض اوقات خیال ہوتا ہے پیر صاحب مشہور و معروف ہو، بعض کا خیال ہوتا ہے کہ نسل در نسل سجادہ نشین چلے آ رہے ہوں۔ مختلف قسم کے لوگوں کے پاس جا کے بیٹھتے ہیں۔ داتا صاحب ہماری رہنمائی کرتے ہیں 1000 سال پہلے، اور ہمیں ایک نسخہ بتاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں یاد رکھنا 3 قسم کے لوگوں کی صحبت سے اجتناب کرنا۔ اپنا ذہن بنا لینا کہ ہر جگہ وقت گزر سکتا ہے پر ان لوگوں کے ساتھ وقت نہیں گزر سکتا۔ حضور کون سے؟ فرمایا ایک تو غافل اور بے عمل علماء۔ ڈگری بہت بڑی ہے، نام بہت بڑا ہے لیکن عمل کمزور ہے، ان سے اجتناب۔ میرے اسا فرمایا کرتے تھے بندہ زیادہ پڑھا لکھا ہو اور پھر بے عمل ہو تو اس سے مکمل بچو۔ بہت پڑھا لکھا ہے لیکن بے عمل ہے، بچو۔ کیوں؟ فرماتے تھے اس لیے کہ وہ اپنی بے عملی پر بھی دلیلیں پیش کرے گا کہ اگر میں یہ کام نہیں کرتا یہ وجہ ہے، میرے پاس یہ گنجائش ہے، یہ رخصت ہے۔ داتا صاحب فرماتے ہیں بے عمل غافل علماء ان کی صحبت سے بچو، اور فرماتے ہیں ایسا فقیر جو حجرے میں بند ہو جائے اور حق بات اپنی زبان سے ادا ہی نہ کرے۔ وہ کہ جی میں درویش ہوتا ہوں، میں تو نہیں بول سکتا، حکومت ناراض ہو جائے گی، فلانا ناراض ہو جائے گا، اقتدار والے ناراض ہو جائیں گے، میں نہیں کوئی ایسی بات کر سکتا۔ قوم پریشان ہوتی ہے تو ہوتی رہے، مہنگائی کا شکار ہے تو ہوتی رہے، غریبوں پر ظلم ہوتا ہے تو ہوتا رہے۔ جو فقیر اس طرح کا ہے، جو فاقہ مست ہو گیا ہے، جھوٹ کو جھوٹ نہیں کہتا، ظالم کو ظالم نہیں کہتا، پر میں ایسے فقیر کی صحبت سے بچو۔ اور تیسرے نمبر پر داتا صاحب فرماتے ہیں جو جاہل صوفی ہے نا، بانج علموں جو کرے فقیری، وہ کافر مرے دیوانہ ہو۔ جو جاہل صوفی ہے اس صوفی کی صحبت سے بھی بچو۔ ہر شخص اپنے اپنے مقام پر دینی ابلاغ میں، دین کی تبلیغ میں اپنا کردار ادا کرے۔ ایک جملہ کوئی بول دینا رسول پاک کے دین کی مدد میں، ایک جملہ، یعنی کسی کو صرف اتنا کہہ دینا کہ یار تو اپنے بیٹے کو، تیرے 5 بیٹے ہیں، کو قرآن مجید کا عالم بھی بنا دے، تو کہہ کے چلا گیا اور تو تیری وجہ تجھے خبر بھی نہیں کہ شاید اس نے تیری وجہ سے اسے داخل کرایا، لیکن وہ اگر آ گیا پڑھ گیا تو دیکھ تجھے اجر اللہ کتنا عطا فرمائے۔ آدھا جملہ بول کے دین کے معاملے میں معاون بنے، کوئی خیر کا لفظ بول کے معاون بنے۔ ہم نہ ہمت نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں وہ فلانا کرے گا، بڑا آدمی کرے گا، مولانا کریں گے، پیر صاحب کریں گے، اپنا اپنا حصہ، اپنی اپنی خیر۔ حضرت عمر نے بھی بڑا کام کیا ہے دین کی خدمت میں، پر سیدنا بلال کی خدمت کا کوئی انکار کر سکتا ہے؟ ڈیوٹی حضرت صدیق اکبر کی بھی زیادہ ہے، پر جناب سلمان فارسی کی خدمت کا انکار کیا جا سکتا ہے؟ ہر ایک نے کام کیا، ہر نقطے کا اپنا عروج ہے اپنی، اور یہ دین غالب ہوگا، غالب۔ یہ مت سمجھیں تھوڑے سے حالات کمزور آئے ہیں اور تھوڑا سا مسلمان محکوم ہوئے ہیں مالی طور، اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے ہوئے، اپنی غلطیوں کی وجہ سے ہوئے، اپنے اعمال کے سبب ہوئے، تو ڈر ڈر کے نہ جیئیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم سفر پہ تشریف لے گئے، حضور علیہ السلام کی عادت کریمہ تھی جب سفر پہ جاتے تھے تو سب سے آخر میں ساری تیاری کر کے سامان سمیٹ کے سب سے آخر میں سیدہ فاطمہ الزہرا سے ملتے، پھر سفر شروع ہوتا، اور جب حضور واپس آتے تو سب سے پہلے سیدہ فاطمہ سے ملتے رضی اللہ تعالیٰ۔ حضور کافی دنوں کے بعد سفر سے واپس آئے، لمبا سفر تھا، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے گئے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چہرہ نور دیکھ کے تو سیدہ فاطمہ تڑپ کے روئی، رو پڑی۔ حضور نے فرمایا فاطمہ کیا ہوا؟ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ تھکاوٹ کے اثرات میں آپ کے چہرے پہ دیکھ رہی، اور حضور کپڑے یوں لگتا ہے بڑے پرانے پہنے ہوئے آپ نے، حضور اتنی مشقت کیوں کرتے ہیں آپ، اتنی محنت، اتنی جدوجہد؟
تو حضرت فاطمہ زہرا فرماتی ہے حضور نے مجھے تھپکی دی اور فرمایا فاطمہ رونا. اور یہاں وہ بعض لوگ ہوتے ہیں نا جو ہم نے دیکھا ہے ہمارے ہاں اس طرح ہوتا ہے کہ وہ کوئی اس طرح کی بات کرے تو وہ زیادہ رونے لگ جاتے ہیں. کیا کریں, بڑے مسائل ہے, بڑی مشقت ہے, کرنا پڑتا ہے, لوگ اور زیادہ. لیکن نبی پاک علیہ السلام نے سوچوں کو نیا زاویہ دیا, خیالات کو نیا رخ دیا, اس بات کو ایک نیا انداز سوچنے کا فراہم کیا. حضور فرمانے لگے فاطمہ رونا, تیرے باپ کو اللہ نے اعلیٰ مقاصد کے لیے دنیا میں مبعوث فرمایا. حضور فرمانے لگے فاطمہ کوئی گھر کچا, کوئی پکا, کوئی خیمہ ایسا نہیں بچے گا جہاں اللہ دین اسلام کو پہنچا نہیں دے گا. اور فرمایا فاطمہ یاد رکھنا جس طرح رات چھا جاتی ہے نا, محمد عربی کا دین بھی چھا جائے گا, یہ چھا جائے گا دین. جس طرح رات چھا جاتی ہے یہ دین بھی چھا جائے. اور پھر دین چھا گیا, جگہ جگہ چھا گیا. یورپ میں بھی اذانیں پڑھی جانے لگی, امریکہ اور افریقہ میں بھی قرآن پڑھا جانے لگا. جگہ 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 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی بات ہونے لگی. کہا فاطمہ گھر کچا ہو یا پکا ہو, خیمہ ہو, ہر جگہ یہ دین پہنچے گا. اور دین پہنچا. دوستو کمزوری وقتی طور پر ہے, حالات وقتی طور پر ہیں. مسلمانوں نہ گھبراؤ, خدا کی شان باقی ہے. یہ دین فطرت ہے. یہ دین اپنی حقانیت کی وجہ سے پھیل رہا ہے, کسی کا محتاج نہ یہ کسی کے زور لگانے. مسلمانوں نہ گھبراؤ, خدا کی شان باقی ہے. ابھی اسلام زندہ ہے, ابھی قرآن باقی ہے. یہ کافر کیا سمجھتے ہیں جو ہم سے روز الجھتے ہیں, ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے. یہ تو آخری میدان لگے گا میدان کربلا میں, اور فکر حسینی کے علم بردار میدان میں نکلیں گے, یزیدی سوچوں سے ٹکرائیں گے, اور بڑے سینے تیار ہیں جو اس کے لیے پوری جدوجہد کریں گے. ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے. اپنی زندگی کے اندر قوت ارادی پیدا کریں, کچھ کر لینے کی ٹھان اپنے مزاج میں پیدا کریں. کمزوری آ جاتی. عدی بن حاتم جو تھے نا, یہ حاتم تائی کے بیٹے تھے, بادشاہ کا بیٹا تھا, زمانہ بڑا دیکھا تھا, بڑے بڑے وزیروں مشیروں, ساری زندگی اعلیٰ سطحی وفود سے ملاقات ہوئی. عدی حضور کی بارگاہ میں آئے, مسند امام احمد بن حنبل میں موجود. تو اسلام پر ابھی غربت کا دور تھا, چند لوگ مسلمان ہوئے تھے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عدی کلمہ پڑھ لو. تو عدی کہنے لگے میں تو پہلے ہی ایک دین کا ماننے والا ہوں. حضور فرمانے لگے جس دین کے تم ماننے والے ہو اس دین کو میں تم سے زیادہ جانتا ہوں. حضور فرمانے لگے جس دین کے تم ماننے والے ہو اس میں کیا یہ لکھا ہے کہ مالک غنیمت کا چوتھا حصہ کھا جاؤ؟ کہنے لگے نہیں. تو فرمایا کھا کیوں جاتے ہو؟ عدی کہتے ہیں چونکہ یہ ہمارے اندر کی بات تھی بادشاہوں کی, تو میں نے فوراً سر تسلیم خم کر دیا, میں نے فوراً سر جھکا دیا. میں نے کہا بات ٹھیک کر رہے ہیں. حضور فرمانے لگے اب اگلی بات بھی کروں یا رسول اللہ فرمائیے. فرمایا پتہ ہے تم دین کیوں نہیں قبول کر رہے؟ یہ بھی مجھے پتہ ہے. یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا تم دیکھتے ہو کہ دین کے ماننے والے غریب لوگ ہیں, تم دیکھتے ہو کہ ابھی یہ کمزور ہیں, تم دیکھتے ہو کہ مکے والوں نے مدینہ طیبہ سے پریشان کر کے مسلمانوں کو نکال دیا ہے. یہ غریبی دیکھ کر, بظاہر اسلام کی کمزوری دیکھ کر تم کلمہ نہیں پڑھ رہے. حضور فرمانے لگے عدی مقام ہرا کا نام سنا ہے؟ بڑی دور تھا علاقہ, وہ مقام ہرا کا نام سنا ہے؟ عدی کہنے لگے حضور سنا ہے پر وہ جگہ دیکھی نہیں. محبوب فرمانے لگے سن, میں وہ وقت لے کے آؤں گا, میرا دین اس طرح نافذ ہوگا کہ ایک عورت مقام ہرا سے اونٹنی پہ اکیلی بیٹھے گی اور اکیلی آئے گی اور آ کے بیت اللہ کا طواف کرے گی, سوائے اسے اللہ کے کسی کا خوف نہیں ہوگا, رب کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرے گی. یہ دور آئے گا. تو دیکھ رہا ہے کہ صرف مکے پہ حکومت نہیں, دنیا پہ مسلمان چھا جائیں گے. اور حضور فرمانے لگے کسرا کا نام سنا ہے؟ کہا حضور وہ تو بازار اس وقت بڑا تگڑا بادشاہ ہے. فرمایا اس کے علاقے بھی فتح ہوں گے, وہ خزانے مسلمانوں کے پاس آئیں گے. اور فرمایا تو تیسری بات نبی پاک نے بیان کی, فرمایا تو یہ دیکھ رہا ہے کہ مسلمانوں میں غربت ہے؟ فرمایا عدی ایک وقت آئے گا لوگ دینے کے لیے نکلیں گے پر انہیں لینے والا کوئی نہیں ملے گا. ایک وقت آئے گا لوگ دینے نکلیں گے, لینے کوئی نہیں آئے گا. عدی کہتے ہیں کہ میں رسول کریم کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. ابھی زیادہ دور نہیں گزرا, عدی رویا کرتے تھے, حاتم تائی کے بیٹے عدی رویا کرتے تھے اور رو کے بتایا کرتے تھے لوگوں وہ جو حضور نے فرمایا تھا نا بی بی ہرا سے چلے گی اور طواف کرے گی, وہ بی بی میں نے اپنی آنکھوں سے آتی دیکھی.
میں نے اس تنہا عورت کو حضور سید عالم کی پیشن گوئی کے مطابق بیت اللہ کا طواف کرتے دیکھا، اسے سوائے اللہ کے کسی کا ڈر نہیں تھا۔ اور عدی کہنے لگے وہ جو حضور نے فرمایا تھا نا کہ کسرا کے خزانے فتح ہوں گے، فرمایا وہ جب فتح ہو رہی تھی تو میں خود اس جنگ میں شریک تھا، مجھے اللہ نے موقع دیا، میں مجاہدوں میں شامل تھا۔ اور فرمانے لگے تیسری پیشن گوئی رہ گئی ہے، مجھے امید ہے وہ بھی پوری ہوگی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں آ کے وہ دور بھی آیا کہ لوگ زکوٰۃ دینے نکلتے تھے، لینے والا کوئی نہیں ملتا تھا۔ لوگ کسی کو غریب سمجھ کے صدقہ دینے لگتے تھے، وہ کہتا تھا بھائی لے جا، میں تو رات کو دے کے آیا ہوں۔ لوگ دینے نکلتے تھے، لینے والا کوئی نہیں۔ اسلام کی فطرت میں، قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبا دو گے۔ یہ مولویوں کی وجہ سے، پیروں کی وجہ سے، سیاستدانوں کی وجہ سے نہیں چھائے گا۔ یہ کیوں چھائے گا کہ ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، یہ اس لیے چھائے گا کہ اللہ نے بھیجا ہی حق کے ساتھ ہے، یہ آیا حق کے ساتھ ہے، لہذا چھا جائے۔ حق ہمیشہ چھا جایا کرتا ہے۔ اور وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، جب حق آتا ہے تو باطل خود بخود چھپ جاتا ہے، اور باطل ہوتا بھی مٹ جانے کے لیے۔ بس نا یہ دین چھا۔ حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہمیں بڑی تکلیف دی کفار مکہ نے، قریش نے بڑا ستایا۔ نبی پاک علیہ السلام خانہ کعبہ کے ساتھ ایک چادر لے کے آرام فرما رہے تھے، ہم حضور کی بارگاہ میں گئے، یا رسول اللہ دعا کریں یہ تباہ ہو جائیں، تنگ بڑا کرتے۔ حضور آپ دعا کریں اللہ کی بارگاہ میں۔ تو حضور اٹھ کے بیٹھ گئے، فرمایا جلدی نہ کرو، تم سے پہلے ایسے لوگ گزرے ہیں جن کو گڑوں کے اوپر رکھ کے نا تو آروں سے کاٹ دیا جاتا تھا، وہ 2 ٹکڑے ہو جاتے۔ فرمایا جلدی نہ کرو، تم سے پہلے ایسے لوگ گزرے ہیں کہ لوہے کی کنگھیوں سے ان کا گوشت نوچ دیا جاتا تھا، ہڈیاں تک زخمی ہو جاتی تھی، سی نہیں کرتے، زخم پہ زخم کھا کے جی، خون جگر کے گھونٹ پی، آہ نہ کر لبوں کو سی، یہ عشق ہے کو دل لگی نہیں۔ کہا خباب تھوڑا صبر کرو، اور پھر حضور فرمانے لگے خباب یہ بات یاد رکھنا، جو دین میں لے کے آیا ہوں یہ غالب ہو کے رہے گا، یہ غالب ہوگا۔ غالب وہ ابو سفیان جو میدان احد میں کہتے تھے فلاں بھی ہم نے مار دیا، فلاں بھی مار دیا۔ جب 10,000 کا لشکر لے کے نبی پاک گئے تھے نا دوبارہ واپس، 10 سالوں میں 3 لوگ لے کے حضور مکے سے آئے، اور 10,000 کا لشکر لے کے جب دوبارہ گئے نا، ابو سفیان کہنے لگے لڑنا ہی نہیں، کیونکہ جس شان سے معصوم آمنہ آئے ہیں لڑنے والی بات ہی کوئی نہیں، طاقت ہی نہیں، آنکھ نہیں ملا سکتے تو ہاتھ کیسے اٹھائیں گے۔ لیکن پتہ ہے حضور کا طریقہ کیا تھا؟ سیاہ امامہ تھا، اونٹنی پہ بیٹھے تھے، اور گردن محبوب نے اتنی جھکائی تھی کہ وہ اونٹنی کی گردن سے لگ رہی تھی۔ اس شان کے ساتھ حضور داخل ہوئے، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا۔ اپنے اندر نہ تھوڑی سی، آپ 24 گھنٹے دنیا کمائیں، کوئی منع نہیں کرتا، مال کمائیں، جائیدادیں بنائیں، حلال کمائیں، جتنا مرضی کمائیں، لیکن نہ کچھ تھوڑا سا اپنے آپ کو دین کے لیے، صرف مالی طور پر نہیں۔ ہمارے ہاں ایک بہت بڑا مسئلہ یہ بن گیا کہ صرف مالی طور پر ہم سمجھتے ہیں دین کی مدد کر دیں۔ اگر آپ اپنے پتر کو نمازی بنا چکے ہیں تو ایک کام آپ نے دین کی خدمت کا کر لیا۔ اگر آپ کی بیٹی پردے کی عادی ہو گئی ہے تو آپ نے دین کی خدمت میں ایک حصہ ڈال لیا ہے۔ اگر آپ کے گھر کے اندر آپ ان ساری چیزوں کو بین کرنے میں کامیاب ہو گئے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والوں خود بھی دوزخ سے بچو، اپنے اہل خانہ کو بھی بچاؤ۔ اگر فحاشی اور یعنی کا رستہ آپ نے اپنے دروازے کے باہر روک دیا ہے تو آپ نے دین کی خدمت کر لی ہے۔ اگر آپ اپنے دوستوں کو نمازی بنانے میں کامیاب ہو گئے، اگر آپ چند لوگوں کو قرآن پڑھانے میں کامیاب ہوئے ہیں، تو پھر کچھ نہ کچھ حصہ آپ نے دین میں شامل کیا ہے۔ کرنے کا کام یہ ہے کہ اپنا اپنا حصہ اپنی اپنی خیر دین میں ملائیں، جدوجہد کریں، کوشش کریں۔ 2 جملے بول کر، جب کوئی بندہ کہہ رہا ہونا جی بڑا مشکل ہے دین پہ عمل کرنا، تو اسے کہیں دین پہ چلنا تو آسان ہے، دین پہ چلنا ہی تو آسان ہے۔ جب بڑی دین مخالف باتیں ہو رہی ہو تو وہاں ساری برادری کٹھی بیٹھی ہے نا، بچے کے دن رکھے جا رہے ہیں، تو میں دین کی خدمت بتا رہا ہوں کیا کیا کرنی ہے۔ بیٹے کے دن طے ہو رہے ہیں تو کوئی کہتا ہے کہ ماموں کو منا لو ناراض ہے، چچا کو منا لو ناراض ہے۔ یہ میں اپنا درد دل آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ دین کی خدمت یہ ہے کہ ایک بندہ بیچ میں سے بولے، وہ کہے او شادی میں کوئی غیر شرعی کام نہ کرنا، سب کو منا رہے ہو تو کہیں رب رسول کو ناراض نہ کر لیں، یہ تیری دین کے لیے خدمت ہو جائے گی، یہ تیری دین کے لیے خدمت ہو جائے گی۔
وہ جس شخص نے جاتے جاتے رستے میں کہا تھا نا حضرت عبداللہ مزنی کو کہ میں ایک مدینے میں چاند چڑھا دیکھ کے آیا ہوں کہ جس کے قریب سے جو گزرتا ہے اسے بھی نور ملتا ہے، تو اس کی ایک بات گھر کر گئی، جناب عبداللہ مزنی مدینے والے کے عاشق ہو گئے۔ آپ کہہ دیں، آپ کہہ دیں، بات پھیل جائے گی، اللہ اسے پھیلا دے گا اپنے مقام پر بیٹھ کر۔ اپنے میں فیکٹری کے مالک سے کہا کرتا ہوں کہ تو نہ مسجد ضرور بنا چھوٹی سی، دفتر والوں سے کہا کرتا ہوں کہ یہاں نہ نماز باجماعت کا بندوبست ضرور کراؤ۔ میں کہتا ہوں یہ سارے دین کے کام ہیں، آپ اپنے حلقہ اثر میں کہیں یہاں نماز باجماعت ہوگی، یہاں سویرے آتے ہی پہلے تلاوت ہوگی، یہاں پہلے قصیدہ بردہ شریف، آپ کوئی خیر کے کام میں اپنا حصہ ڈالتے رہیں انشاءاللہ یہیں سے چنگاریاں بنے گی، یہیں سے انقلاب برپا ہوگا۔ اور امام جعفر صادق کے قول پر اپنی بات سمیٹوں گا، کسی نے کہا تھا میں دین کی تبلیغ کرنا چاہتا ہوں، تو فرمانے لگے سوکھا حال ہے تو دین پہ عمل کرنا شروع کر دے۔ اصل کو اصل کہنا سیکھیں، اور اہل حق سے بھی میری گزارش ہے ان کی تعلیمات کو سمجھیں، میلوں ٹھولوں سے، غیر شرعی باتوں سے بچیں۔ اللہ ان کے درجات بلند کرے، ہمیں ان کی راہوں کا مسافر بنائے۔ آخر دعویٰ